السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم موجود ہیں پاکستان کے تاریخی اور روحانی شہر ملتان میں۔ دوستوں، ملتان جنوبی پنجاب کا ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ شہر تجارت، ثقافت اور مذہب کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد رہے، جن میں ہندو، بدھ اور مسلمان شامل تھے۔ قدیم دور میں یہاں ایک بہت مشہور مندر بھی تھا جسے سورج مندر کہا جاتا تھا۔ بعد میں جب اسلام اس علاقے میں آیا تو یہ شہر اسلامی تعلیمات اور صوفی بزرگوں کا مرکز بن گیا۔ ملتان میں اسلام کی آمد 712 عیسوی میں ہوئی، جب مشہور سپہ سالار قاسم محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور ملتان علم اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں صوفی بزرگ آئے جنہوں نے محبت اور امن کا پیغام بھی دیا۔ اسی وجہ سے ملتان کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں گھنٹہ گھر چوک میں، جو ملتان شہر کے پرانے اور اہم ترین تاریخی مقامات میں شامل ہوتا ہے۔ یہ عمارت دراصل برطانوی دور حکومت میں بنائی گئی تھی، جب انگریزوں نے ملتان شہر میں جدید طرز کی عمارتیں اور بازار بنانا شروع کیے۔ اس گھنٹہ گھر چوک کی تعمیر تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں یا 20ویں صدی کے شروع میں کی گئی تھی، اور اس کا مقصد شہر کے مرکز میں ایک ایسا ٹاور بنانا تھا جہاں سے وقت کا اعلان بھی ہو اور شہر کی پہچان بھی بنے۔ گھنٹہ گھر کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہ ملتان کے قدیم اور مصروف بازاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کئی مشہور بازار نکلتے ہیں، جیسے کپڑوں کی دکانیں، پرانے تجارتی مارکیٹیں اور روایتی ملتانی چیزیں جو ہے وہ یہاں سے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یہ جگہ آج بھی ملتان شہر کے کاروباری سرگرمیوں کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، یہ شہر نہ صرف روحانیت بلکہ ہزاروں سال پرانی تاریخ بھی رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے دو عظیم صوفی بزرگوں کے مزارات کا، حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم۔ تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار پر اور ان کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار میں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی پیدائش تقریباً 1182 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کی اور بعد میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے۔ وہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شہاب الدین سہروردی سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا واپس ملتان آئے تو انہوں نے یہاں ایک خانقاہ قائم کی۔ یہ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ تعلیم کا مرکز، روحانی تربیت کا مرکز اور غریبوں کی مدد کا مرکز بھی تھا۔ یہاں سینکڑوں لوگ آتے تھے اور دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کا وصال 1267 عیسوی میں ہوا۔ ان کے وصال کے بعد ان کے مریدوں اور خاندان نے ان کا مزار تعمیر کیا، جو کہ آج دربار حضرت بہاؤالدین زکریا کے نام سے مشہور ہے۔ اس مزار کی خاص باتیں یہ ہیں کہ یہ نیلی ٹائلوں کی خوبصورت سجاوٹ ہوئی ہے، مضبوط اینٹوں کی تعمیر ہوئی ہے، اونچا گنبد ہے اور کشادہ جو ہے وہ صحن ہے۔ یہ مزار ملتان کی تاریخ کی پہچان بن چکا ہے۔ جب آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بڑا صحن نظر آتا ہے، اور یہاں زائرین بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ مرکزی مزار کے اوپر خوبصورت چادر اور جالیاں لگی ہوتی ہیں جہاں لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں۔
حضرت بہاؤالدین زکریا سہروردیہ سلسلے کے بہت بڑے صوفی تھے اور انہوں نے اسلام اور روحانیت کی تعلیمات کو پورے خطے میں پھیلایا۔ یہاں پر آپ یہ ایک سبز رنگ کی تختی یا پٹی بھی دیکھ سکتے ہیں جس پر مزار کی تاریخ اور معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تختی دراصل زائرین کو یہ بتانے کے لیے لگائی گئی ہے کہ یہ مزار کس دور میں تعمیر ہوا اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں صرف ایک قبر نہیں بلکہ مزید کئی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ قبریں عموماً حضرت بہاؤالدین زکریا کے اہل خاندان یا ان کے خلیفہ یا ان کے قریبی مریدین کی بتائی جاتی ہیں۔ صوفی روایت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بزرگوں کے خاندان یا شاگردوں کو بھی مزار کے احاطے میں دفن کیا جاتا تھا۔ دوستو اب ہم وزٹ مکمل کر چکے ہیں حضرت عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار کا، اور اب ہم جا رہے ہیں ایک اور انتہائی عظیم اور تاریخی مزار کی طرف جو کہ ہے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار۔ یہ مزار بھی ملتان میں واقع ہے اور یہ شہر صدیوں سے صوفی بزرگوں کی وجہ سے مدینہ الاولیاء کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا اصل نام شیخ رکن الدین ابو الفاتح تھا۔ آپ کی پیدائش 1251 میں ہوئی اور آپ کا وصال 1335 عیسوی میں ہوا۔ آپ دراصل عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور آپ نے اپنے دادا کے روحانی مشن کو آگے بڑھایا اور ہزاروں لوگوں کو اسلام اور روحانیت کی تعلیم دی۔ دوستو حضرت شاہ رکن عالم کو اس دور کے سب سے بڑے صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس روحانی تعلیم لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے آتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ سادگی، محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ اسی وجہ سے آج بھی ہزاروں زائرین روزانہ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ دوستو یہ مزار اپنی خاص تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ خوبصورت اور شاندار سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ اوپر بڑا سا خوبصورت گنبد ہے، نیلے رنگ کا خوبصورت کاشی ٹائلز اور موٹی اور مضبوط دیواریں ہیں۔ یہ مزار تقریباً 35 میٹر بلند ہے اور اسے ملتان کی سب سے نمایاں تاریخی عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ مزار صرف ایک مذہبی جگہ ہی نہیں بلکہ ملتان کی پہچان بھی بن چکا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس خوبصورت تعمیر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں اور صوفی تاریخ جاننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ خاص طور پر عرس کے دنوں میں یہاں لوگوں کی لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو یہاں بہت چھوٹی چھوٹی دکانیں اور سٹال بھی نظر آئیں گی۔ ان دکانوں پر عام طور پر چادر، پھول، تسبیحاں، انگوٹھیاں اور مذہبی اشیاء، عطر، خوشبوئیں، جوتے اور بچوں کے کھلونے وغیرہ ملتے ہیں۔ یہاں پہ مقامی سوغات بھی مل جاتی ہے اور یہ بازار دراصل زائرین کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک آرٹ گیلری بھی موجود ہے۔ یہ آرٹ گیلری ملتان کی تاریخی اور ثقافتی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس آرٹ گیلری میں مختلف قسم کے فن پارے اور تصاویریں رکھی گئی ہیں جو ملتان کی تاریخ اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں پر عام طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں
عظیم صوفی بزرگوں کے حوالے سے آرٹ ورک اور پینٹنگز وغیرہ شامل ہیں۔ قدیم دور کی خطاطی، ملتان کے مشہور کاشی کاری کے ڈیزائن اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ فن پارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ملتان صرف روحانیت کا شہر ہی نہیں بلکہ فن اور ثقافت کا مرکز بھی رہا ہے۔ دوستو، یہ جگہ صرف تاریخی عمارتیں نہیں بلکہ صدیوں پرانی روحانیت اور محبت اور ثقافت کی علامت بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ وزٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور دلچسپ جگہ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔